السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من بعث الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا خصوصی پروگرام۔ یہ پروگرام روزانہ دوپہر میں 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان یو کے ٹائم کے اعتبار سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں کسی ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئسچن، کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے علامات قیامت کے بارے میں، جو گفتگو ہو چکی ہے اس کا تھوڑا خلاصہ کر دوں کہ علامات قیامت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک علامت بعیدہ جو بہت پہلے ہو چکی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو بہت پہلے ہو چکی، بعید یعنی دور۔ دوسری علامات متوسطہ، وہ علامتیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے فحاشی کا عام ہو جانا، شراب کا عام ہو جانا، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کا عام ہو جانا، بہت سی وہ نشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تیسری وہ علامات قریبہ جو بالکل قیامت کے قریب میں واقع ہوں گی، اور ان کو اگر ہم حدیث کے اندر دیکھیں تو بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا نتذاکر الساعہ، ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لن تقوم الساعہ، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اس میں 10 نشانیوں میں بڑی بڑی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، جن میں سے فرمایا طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ دیکھیے ایسٹ سے سورج نکلتا ہے، ویسٹ میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی ویسٹ سے سورج نکلے گا، درمیان میں جب پہنچے گا دوپہر کے وقت پھر واپس جائے گا ویسٹ کی طرف۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی توبہ کا دروازہ پھر بند ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہمارے یہاں جو نظام ابھی رائج ہے، شمسی نظام کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے گزشتہ کل سورج گرہن ہوا، تو بہت پہلے سے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ سورج گرہن ہوگا اور اتنے بجے ہوگا اور اتنے ٹائم پر ہوگا، برابر ایگزیکٹلی اس ٹائم پر یہ واقع ہوا۔ تو ایسا کوئی نظام تو ہم بتا نہیں سکے ابھی تک، یعنی اسٹرونامر جو ماہرین فلکیات ہے وہ یہ کہیں نہیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سورج مغرب سے نکلے گا۔ اور دیکھیے علامات قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نارمل کے خلاف ہوگی، اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ معمول کے برخلاف ہوگی۔ معمول تو یہ ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، اس دن مغرب سے نکلے گا، اور یہ مغرب کہاں کا مغرب ہے؟ مدینہ کا مغرب مراد ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں مغرب سے سورج نکلے گا اور دوپہر کے بعد پھر واپس جائے گا۔ پوری دنیا کا مغرب مراد نہیں ہو سکتا، اس سے مدینہ کے مغرب مراد ہے۔ پھر ایک اور نشانی آپ نے فرمائی دابۃ الارض، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ قصص میں ذکر فرمایا ہے، سورہ عنکبوت میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ جس وقت قول واقع ہو جائے گا، یعنی اللہ کی بات اور وعدہ پورا ہونا ہے، تب دابۃ الارض زمین سے نکلے گا۔ حدیث میں آتا ہے صفا پہاڑی سے نکلے گا، اور وہ دابۃ الارض لوگوں کی طرح باتیں کرے گا، انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ تکلمہم، یہ ایک بڑی نشانی ہوگی قیامت کی۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی، اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا نکلنا، خسف تین خسوف ہوں گے، یعنی تین زمین میں دھسنا، ارتھ کوئک ہوں گے، ایک مشرق میں ایسٹرن کنٹریز میں، ایک ویسٹرن کنٹریز میں، اور ایک ہوگا بالجزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں یہ بڑا ارتھ کوئک آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ والدخان، اور دھواں کے بارے میں سورہ دخان میں بھی ایک آیت ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، کہ دخان اس دن آسمان سے آئے گا، لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو چکا، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ قیامت سے قریب کوئی ایسا دھواں آئے گا جس کی وجہ سے پوری زمین دھوئیں سے بھر جائے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا آخر میں ایک نار تخرج من قعر العدن، عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف کھینچ کر لے جائے گی، ہانک کر لے جائے گی۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم نے جو 4 نشانیوں کا ترتیب سے ذکر کیا ہے ان کو آپ یاد رکھیں۔ ظہور مہدی، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا۔ دوسرے نمبر پر دجال کا ظاہر ہونا، یہ ایک بڑی نشانی ہوگی۔ اور گزشتہ کل کی مجلس میں یہ بتایا تھا کہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے، ایک فرد ہے، انڈیویجول ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک سسٹم کا نام ہے دجال، ہی نہیں، یہ اور بات ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دجالی سسٹم آ جائے گا، یعنی دنیا کے اندر ایک سسٹم چلے گا، دجالی سسٹم، لیکن وہ دجال جو فرد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، وہ ویسا ہی ہوگا اور ایسا ظاہر ہوگا۔ اور اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ یہ تیسری نشانی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو پہلے مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، 70,000 یہودی اصفہان سے اس کے ساتھ دیں گے، اور آج کل اس علاقے میں 70,000 کی آبادی ہو چکی ہے اصفہان میں۔ اور دجال جو نکلے گا اس کے پیروکار اس کا ساتھ دیں گے۔ شروع میں ایک روایت کے مطابق شروع میں وہ عراق میں حکمرانی کرے گا، انصاف پسند بادشاہ کی طرح ہوگا، وہ لوگ اس کو عقیدت سے دیکھتے ہوں گے۔ پھر ایک دن وہ نبوت کا، اور پھر ایک دن وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے چلے گا۔ تو دجال وہ فرد ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں۔ جس بستی سے وہ گزرے گا، جو اس کو مان لے گا، ان کے یہاں پر فراوانی آ جائے گی، مال کی فراوانی، ان کے پیداوار بڑھ جائے گی، ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، گویا وہ لوگ ہیلتھی ہو جائیں گے۔ اور جو بستی نہیں مانیں گے، جو لوگ نہیں مانیں گے، وہاں پر خشک سالی آ جائے گی، ان کے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کم ہو جائے گا، ان کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ جس کو وہ دعوت دے گا نہیں مانے گا تو اس کو وہ اپنے ساتھ ایک جہنم، یعنی آگ لے کر چل رہا ہوگا، اس میں ڈال دے گا۔ حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوگی بلکہ باغ ہوگا، مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک بستی میں جب جائے گا، وہاں کا ایک نیک آدمی اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ تو ہی دجال ہے جس کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، 2 ٹکڑے کر دوں اور پھر ملا دوں، زندہ کر دوں، تو مان لو گے؟ وہ کہیں گے ویسے ہی ہم آپ کو تو مان رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، لیکن ہمارا یقین بڑھ جائے گا۔
تو وہ حکم دے گا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا بالکل بیچ میں سے، اور دونوں ٹکڑے الگ الگ رکھ دیے جائیں گے۔ اتنا فاصلہ جتنا ایک تیر انداز تیر پھینکے اور اس کا تیر جہاں پر گرے اتنی دور تک، نیرلی 100 فٹ کا فاصلہ، اور پھر اس کے بعد دونوں کو سامنے رکھ کر پھر کہے گا، وہ انسان بن جائے گا، پھر کہے گا آپ مجھ پر ایمان لیا، وہ کہے گا اب تو مجھے یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے، یعنی یہ جو تو نے کیا ہے میرے ساتھ، تو ہی دجال ہے۔ پھر قتل کر آرڈر دے گا دجال کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اب اس کو قتل نہیں کیا جا سکے گا۔ گویا اس کی جو پہلی مرتبہ میں جو اس کی چلے گی حکومت، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ میں پھر اس کی بات نہیں چلے گی۔ تو یہ دجال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر، اور اس کے بعد مہدی کی سے ملاقات ہوگی، وہیں پر مہدی ہوں گے۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے عصر کی نماز کا، وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں آپ ہی آگے بڑھیے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ میرے ساتھ جو کچھ فوجی ہیں سب آپ کے کنٹرول میں، آپ جیسا چاہیں ان کو استعمال کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور دجال کے مقابلے کے لیے جب بڑھیں گے تو جہاں جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچ رہی ہوگی، یوں سمجھ لیں کہ وہ جس کافر کے کو لگے گی وہ مرتا جائے گا، اور دجال کا ڈائریکٹ مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام سے باب لد پر ہوگا۔ یہ لد ایک جگہ کا نام ہے جو آج بھی تل ابیب ایئرپورٹ سے قریب ہے، وہاں پر اس سے ملاقات ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ لد یہ چھوٹا سا شہر ہے، وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، زیادہ تر غیر مسلم آباد ہیں وہاں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ قتل کر دیں گے، اب وہ جو آخری نشانی ہے یاجوج ماجوج وہ ظاہر ہوگی۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، سورہ انبیاء کے اندر ان کا ذکر آتا ہے۔ سورہ کہف میں تفصیلی واقعہ ہے۔ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا، اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 بادشاہ ایسے ہیں جو مسلمان تھے اور ان کو اللہ نے پوری دنیا پر حکمرانی دی تھی، ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین، اور 2 کافر بادشاہ ہیں جن کو پوری دنیا پر حکمرانی دی گئی، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ تو ذوالقرنین ایک سفر کرتا ہے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، ویسٹرن سائڈ کا سفر کرتا ہے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، پھر ایسٹرن سائڈ کا سفر کرتا ہے، اور پھر ایک جگہ سفر کرتا ہے حتیٰ اذا بلغ بین السدین۔ اس کی سائٹ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سی سائٹ پر ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے کہ وہ شمالی سفر تھا، نارتھ کی طرف یہ سفر تھا۔ وہاں پر اس نے ایسی قوم کو پایا جو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک سد کے قریب رہتے تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک خالی جگہ تھی، وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج و ماجوج فساد مچاتے ہیں، ہمارے یہاں آ جاتے ہیں ان پہاڑوں کے پیچھے سے اور فساد مچاتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ ان سے رکاوٹ ہو جائے، وہ ادھر آ نہ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی آفر کی کہ ہم آپ کو خرچہ دیں گے، پیسہ دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، مین پاور کی ضرورت ہے، اور آپ لوہے کی پلیٹیں لے کر آؤ۔ دونوں طرف اس طرح کی پلیٹیں بنائی گئی، بیچ میں آگ دھونکی گئی، تانبا ڈالا گیا، اس طرح ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ صد اور ردم 2 لفظ استعمال کیے قرآن نے۔ عربی زبان میں جب صد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی دیوار، جیسے قلعے کی دیوار ہوتی ہے، اس میں ونڈو بھی ہوتی ہے، دروازے بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن ردم جب کہا جائے تو بغیر کسی دروازے اور ونڈو کے ایک دیوار بنا دی گئی، گویا بس وہ فل کر دیا گیا، جو 2 پہاڑوں کے درمیان کا حصہ تھا اس کو فل کر دیا۔ اور اس وقت ذوالقرنین نے یہ بات بتائی تھی، ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جس وقت میرے رب کا وعدہ آئے گا
ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اس میں قیامت کا ذکر نہیں ہے، قیامت آئے گی تب ٹوٹ جائے گی، یہ ذکر نہیں ہے، بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تب ٹوٹ جائے گی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یاجوج ماجوج ہیں کون۔ بہت سی اس میں اغالیط لوگوں کے درمیان معروف ہے کچھ باتیں کہ وہ بالشتیے ہوں گے، بڑے بڑے کان والے ہوں گے، ایک کان کو بچھائیں گے ایک کان کو اوڑھیں گے، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں فرما دیا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ان کی اولاد ہی باقی رہنے والوں میں ہوگی، یعنی جتنے بھی لوگ انسانیت، جتنے بھی انسان باقی رہیں گے وہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ایمان والے سوار ہوئے تھے ان کی تعداد مفسرین بتاتے ہیں 80 افراد تھے، 80 افراد، جن کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے بچا لیا۔ اور نوح علیہ السلام کی جب کشتی واپس لگی ہے زمین پر، سیلاب ختم ہوا، اس وقت پھر یہ آبادی پھر بڑھی ہے۔ لیکن یہ جو 80 افراد ہیں ان کی نسل زیادہ نہیں چلی، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی ہے۔ 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، جو چوتھا تھا وہ تو غرق ہوا، کنعان جس کا نام تھا۔ یہ 3 بیٹوں سے جو نسلیں چلی ہیں، جن کو سیمیٹک کہتے ہیں، ہیمیٹک کہتے ہیں، نسل سامی سے عرب لوگ ہیں، جتنے بھی عرب ہیں، حام سے جو نان عرب ہیں وہ لوگ ہیں، اور جو یافس ہیں اس کی اولاد میں افریقی نسل کے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بھی ان 3 میں کی کسی نسل کا نام ہے۔ اب اس میں زیادہ تر مفسرین کی رائے کہ یافس کی اولاد یاجوج ماجوج ہوگی۔ تو گویا انسان ہیں، ہماری تمہاری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یافس، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر یہ جو آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 1000 کے مقابلے میں ایک، یعنی حدیث میں آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنمیوں کو اٹھاؤ تو 1000 میں سے ایک آدمی نون جہنمی ہوگا، باقی 999 جہنمی۔ صحابہ کرام شوق ہو گئے، یا رسول اللہ اتنے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا وہ تم میں کے ایک ہوگا اور 999 وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے 10 ٹائمز مور، کہ مطلب اگر انسانی کی آبادی 5 بلین ہے تو 50 بلین وہ لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ سب حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہے تو وہ انسان ہی۔ پھر وہ جو آتا ہے کہ ایک دم سے وہ حملہ کریں گے اور اس علاقے میں حملہ کریں گے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو وہ انسان ہی، رہ رہے ہیں ہمارے تمہارے درمیان ہی۔ ہاں، اسلامی حکومتوں پر، اسلامی علاقے پر وہ حملہ کریں گے ایک ساتھ، وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ تو پھر وہ جو بات ہے کہ دیوار کے پیچھے ہے، دیکھیے دیوار کے پیچھے ہونا یہ ضروری نہیں، وہ دیوار اب ختم ہو چکی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، جس وقت رب کا وعدہ آئے گا تو اس میں قیامت کا ذکر نہیں، بس جس وقت بھی اللہ کو منظور تھا وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے، اور وہ ہمارے تمہارے ساتھ مکس ہو کر رہ رہے ہیں۔ صرف ایک ساتھ یک مشت جو حملہ کریں گے وہ بڑی قیامت کی نشانی ہوگی۔ پھر یہ جو آتا ہے ان کی علامتوں میں کہ وہ جہاں سے گزریں گے وہ کھانا ختم کر دیں گے، کھا جائیں گے، پی جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سورس پر غلبہ پا لیں گے، مطلب جتنے بھی پانی کے سورسز ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے، جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہوگی، وہ جہاں چاہیں گے جس طرح چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک ایسی بیماری سے ہلاک کر دیں گے کہ ایک ساتھ وہ ایسے مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی ایک آدمی کی جس طرح کچھ بیماری ہو یا سانسیں اکھڑ رہی ہو اور اس کے بعد جان چلی جاتی ہے،
تو جتنے سیکنڈ میں وہ آدمی مر جاتا ہے اتنے سیکنڈ میں وہ سب کے سب یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو وہ کہیں گے اللہ یہاں تو ایک بالش کی زمین بھی جگہ بھی خالی نہیں، اتنے سب لوگ ہیں اور سب متعفن یعنی بدبودار لاشیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کے مشابہ ہوں گی، اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس طرح پھر بارش ہوگی، بہت زیادہ بارش ہوگی، ایسی بارش جو زمین کو صاف ستھرا کر دے گی، اور اس کے بعد پھر امن و امان کا دور ہوگا، پھر برکتوں کا دور ہوگا۔ جو فروٹ ہیں وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انار کو 40 آدمی کھا سکیں گے، ایک بکری ایک پورے قبیلے کے کافی ہو جائے گی دودھ اس کا۔ یہ امن و امان کا اور برکتوں کا دور چلے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ جاری رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی حج اور عمرہ کریں گے، تو پھر یہ امن و امان کا دور ایک عرصے تک چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا خصوصی پروگرام۔ یہ پروگرام اسی وقت روزانہ نشر کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں کسی ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کوشچن ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ پروگرام انشاءاللہ بریک کے بعد بھی جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔